اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت، تو یہ کافر تو نہیں ہے، یہ تو بنی اسرائیل تو مسلمان تھے اپنے زمانے میں، اور پھر یہ کافر تو وہ جو محمد کو جانتے پہچانتے نہ ہوں، یہ تو محمد کو جانتے پہچانتے ہیں۔ یہ تو اس لیے قرآن نے خود کہا فلما جاءہم ما عرفوا، جب آئی وہ شخصیت اور وہ چیز جس کو یہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں، تو یہ تو ان کو جانتے ہیں، تو جاننے والے کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہچاننے والے کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سوال، جواب اس کا یہ کہ ایک تو نبی کا سرے سے انکار کرنا کفر ہے، نبی کو پہچانتے نہیں، جیسے مشرکین مکہ، انہوں نے نبی کو پہچانا ہی نہیں، انکار کر دیا، نبی کو جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی سند اور وسیلہ نہیں تھا، ان کی کتابیں ان کے پاس نہیں تھیں کہ وہ ان کے پاس کوئی سند آ رہی ہوتی کہ محمد آئے گا، تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ تو کفر ہے ہی ہے۔ لیکن ان کے پاس تو تورات، انجیل، زبور کے سارے صحائف کے ذریعے سے خبر چلی آ رہی تھی کہ محمد آئے گا اور یہی اس کی علامتیں ہوں گی، تو یہ تو جان پہچاننے کے بعد انکار کر دیا، تو جیسے نہ جاننے کا انکار کرنا کفر ہے، جاننے پہچاننے کے بعد انکار کرنا تو اس سے بڑا کفر ہے۔ یہ تو اس سے بڑا کفر ہے کہ ایک آدمی جانتا پہچانتا ہے اور جس کی خبریں پہلے سے اپنے تورات انجیل میں پڑھ رہا ہے، اس کا انکار کرنا تو اس سے بڑا کفر۔ یہ تو عقل اور شریعت اور خلاف تھا، لہٰذا ان کو تو مان لینا چاہیے تھا، اور اصل میں جاننا پہچاننا ایمان نہیں ہوتا، ماننا ایمان ہوتا ہے۔ جانتے پہچانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اور ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے تو بحث چلتے کہ علم پہلے ہے یا ایمان پہلے ہے، یعنی علم پہلے یا ایمان پہلے ہے، تو علماء فرماتے ہیں نہیں، علم پہلے ہے ایمان سے بھی، کیونکہ ایمان تبھی لائے گا جب اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جب وہ پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس بات کا علم حاصل کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس ایمان کا علم تو پہلے ہوتا ہے۔ تو علم اتنی زبردست چیز ہے، اس کو پہلے آنا ہے، اس علم کے بعد ہی ایمان آتا ہے۔ تو یہاں ان کو تو علم آ چکا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ تورات انجیل میں اسی کی خبریں ہیں، یہی وہ نبی آخر زمان ہے، اسی میں ساری وہ علامتیں موجود ہیں، ان کو علم آ چکا تھا۔ اب اگلا سٹیپ تھا ایمان کا، ماننے کا، تو جاننا کافی نہیں تھا، جاننے کے ساتھ ماننا ضروری تھا۔ لیکن وہ صحابہ کہ جن کے پاس یہ علم نہیں آیا تھا کہ ہمارے کوئی نبی آنے والا ہے، لیکن ان کے سامنے جب نبی آیا اور نبی نے ابو بکر سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ابو بکر نے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق چلے آ رہے تھے تو سامنے دیکھتے، ان کے دوست تھے، دیکھتے کہ ابو بکر تمہیں پتہ چلا مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ ان کا پاؤں یوں اٹھا ہوا تھا، یہ اٹھا کا اٹھا ہی رہا، اور اٹھے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پاؤں ابھی زمین پہ رکھا نہیں ہے، زمین پہ رکھنے سے پہلے ایمان لیا۔ اللہ اکبر۔ بجائے اس کے کہ وہ دوست یہ کہتے کہ یار محمد کیا بات کرتے، تو یار تمہیں کہاں سے نبوت مل گئی ہے؟ نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر آپ کا لنگوٹیا دوست ہونے کے باوجود دیکھ رہا ہے شب و روز کہ یہ ان کی شخص کی اخلاق جو ہے نا، یہ کچھ اور ہیں، یہ کسی اور شخصیت کی خبر دیتا ہے، یہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں لگتا، دوست بھی محسوس کر رہا ہے۔ اتنا اعتقاد ابو بکر میں پیدا ہو چکا تھا کہ یہ محمد کو غیر معمولی انسان ہے۔ تبھی تو جیسے کہا کہ مجھے نبوت مل گئی تو قدم اٹھا تھا، پاؤں اٹھا کا اٹھا رہ گیا، اور اس سے پہلے پاؤں زمین پہ رکھنے سے پہلے ایمان لیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو، جو جان نہیں رہا تھا، جس کو کوئی خبریں نہیں تھیں، خبر ملی، پتہ چلا، ساتھ ایمان لے آئے۔ اور جن بنی اسرائیل ظالموں کو خبریں چلی آ رہی ہیں، صدیوں سے خبر چلی آ رہی ہے، موسیٰ بھی خبر دے رہا ہے، عیسیٰ بھی بشارت دے رہا ہے، دانیال بھی خبر دے رہا ہے، سارے نبی بتاتے چلے آ رہے ہیں، ان ظالموں کے پاس جاننا ہے لیکن ماننا نہیں ہے۔ جب مانے نہیں ہیں تو اس لیے اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، اس لیے کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، کہ ان ظالموں کو اتنے شواہد اور اتنا کچھ دکھا دیا، پھر بھی محمد پر ایمان نہیں لائے، اور کہتے جی یہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، یہ کہتے